صحیح بخاری کی حدیث نمبر 855۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو لہسن یا پیاز کھائے ہوئے ہو تو وہ ہم میں سے دور رہے، یا یہ کہا کہ اسے ہماری مسجد سے دور رہنا چاہیے یا اسے اپنے گھر میں ہی بیٹھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک ہانڈی لائی گئی جس میں کئی قسم کی ہری ترکاریاں تھیں، پیاز یا گندنا بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں بو محسوس کی اور اس کے متعلق دریافت کیا۔ اس سالن میں جتنی ترکاریاں ڈالی گئی تھی وہ آپ کو بتا دی گئی۔ وہاں ایک صحابی موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی طرف یہ سالن بڑھا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کھانا پسند نہیں فرمایا اور فرمایا کہ تم لوگ کھا لو، میری جن سے سرگوشی رہتی ہے تمہاری نہیں رہتی۔ اور احمد بن صلاح نے ابن وہیب سے یوں نقل کیا کہ تھال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لائی گئی تھی۔ ابن وہیب نے کہا کہ طبق جس میں ہری ترکاریاں تھیں اور لیس، اور ابو سفیان نے یونس سے روایت میں ہانڈی کا قصہ نہیں بیان کیا ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ نے یا سعید یا ابن وہیب نے کہا، میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ خود زیری کا قول ہے یا حدیث میں داخل ہے۔ چند دوسری حدیثوں میں بھی لہسن اور پیاز کا ذکر ہے، جن کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ جس نے لہسن یا پیاز کھایا ہوا ہو وہ ہماری مسجد میں نہ آئے اور نماز کے لیے نہ آئے۔ وہ اس لیے کہ لہسن اور پیاز کچا کھانے سے منہ میں بدبو آ جاتی ہے، اور یہ بدبو جو ہے فرشتوں کو ناپسند ہے۔ اس لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لہسن اور پیاز کچا کھا کر مسجد میں نماز کے لیے آنے کے لیے منع فرمایا۔ اور اس ترکاری میں بھی جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کی گئی تھی، شاید کچا لہسن یا کچا پیاز ہو یا اس کی سمیل ابھی باقی ہو۔ اس لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ ترکاری نہیں کھائی اور اپنے ساتھیوں کو کہا کہ تم اس کو کھا لو، کیونکہ میری جن سے سرگوشی رہتی ہے تمہاری ان سے نہیں ہوتی۔ تو اس سرگوشی کا جو ذکر کیا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یہ شاید فرشتوں کے ساتھ سرگوشی اور ان سے کلام کرنا ہے۔ باقی اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں کہ یہ سرگوشی کس سے ہے۔